دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی حقیقت یہ ہے، نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے منکر سے روک دے. یہ نماز کی خاصیت ہے، یہ نماز کی خاصیت ہے کہ نماز منکر سے روک دے. یہ نماز کی خاصیت ہے. جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی خاصیت ہے کہ یہ کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کی خاصیت ہے، یہ کلمے کا اخلاص ہے، کہنے والے کو حرام سے روک دے. ایسی نماز کی خاصیت ہے کہ نماز منکر سے روک دے، نماز منکر سے روک دے. یہ نماز کی خاصیت ہے. اگر کسی نمازی کو اس کی نماز منکر سے نہیں روکتی تو وہ اپنی نماز کے منکرات تلاش کرے، نماز کے منکرات دیکھیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ نماز کیا منکر، نماز تو معروفات میں سے ہے، نماز میں کیا منکر ہے؟ کہ نماز کے اندر تو سب سے بڑا منکر ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے. بڑا چور کون ہے؟ وہ نہیں جو دینار درہم چرا لے، سونا چاندی چرا لے، وہ نہیں. سب سے بڑا چور کس کو فرمایا حدیث میں؟ جو نماز سے چورے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ نماز میں سے کیا چرائے گا، نماز میں سے کیا چرائے گا؟ نماز کوئی چرانے کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے رکوع سجدے کو اطمینان سے ادا نہ کرے، یہ نماز کا چور ہے. بلکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس لیے نماز میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو. نماز پڑھنے والے سے کسی گناہ کا ہونا یہ اس کی نماز کی کمی ہے، یہ اس کی نماز کی کمی ہے. جی ہاں، کہ اپنی نماز کے اندر کمیاں تلاش کرو، ورنہ نماز یقیناً منکر سے روک دے گی. تو ہمیں نماز سے کہ نماز کا اخلاص چاہیے، کہ نماز کا اخلاص یہ ہے کہ یہ منکر سے روک دے. کہ نماز وہ جو نماز علم پر پوری اترے گی، جو نماز علم پر پوری آئے گی، وہ نماز منکر سے روک دے گی، وہ نماز منکر سے روک دے گی. جو نماز علم پر پوری اترے گی. جو نماز علم کے خلاف ہے، جو نماز علم کے خلاف ہے کہ وہ نماز منکر سے روکنے والی نہیں بنے گی. یہ نمازی پڑھے گا منکر بھی کرے گا، کیونکہ نماز علم کے مطابق نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ہر عمل کو علم پر لاؤ، اپنے ہر عمل کو علم پر لاؤ. کیوں کہ علم عمل کی کسوٹی ہے، علم عمل کی کسوٹی ہے. جی ہاں، اپنے عمل کو علم پر پیش کرو. اگر علم کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر علم کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. جی ہاں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، پکی بات ہے. دو چیزیں عمل کی روح ہیں، دو چیزیں عمل کی روح کی طرح ہیں. جی ہاں، اخلاص یعنی ایمان اور علم، یہ دو چیزیں اصل ہیں، دونوں فرض ہیں. علم بھی فرض ہے، ایمان بھی فرض ہے. کہ اپنے عمل کو علم پر پورا لاؤ. کیونکہ جس عمل کے اندر علم نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. جس عمل میں علم اور ایمان نہ ہو، جس عمل میں کیا نہ ہو، علم اور ایمان، کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لوگ جہالت سے عمل کرتے ہیں جہالت سے. جی ہاں، کہ علم تو عمل میں اس طرح فرض ہے جس طرح عمل میں اخلاص فرض ہے، عمل میں اخلاص فرض ہے. جی ہاں، عمل میں اخلاص فرض ہے، طرح علم بھی فرض ہے. جو عمل اخلاص والا نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوگا، تو جو عمل علم کے خلاف ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا. وہ عمل مردود ہے جو علم کے مطابق نہ ہو، جیسے وہ عمل مردود ہے جس میں اخلاص نہ ہو. اس لیے عمل کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، علم اور ایمان، علم اور ایمان. کیونکہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. جیسے ریا اور شرک ایک چیز ہے، ریا اور شرک ایک چیز ہے. جی ہاں، اس طرح ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. پوچھا گیا آپ سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزوں، ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے،
اس کے اخلاص علم کا اخلاص. دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے. کہ علم کا اخلاص کیا ہے؟ کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے. جی ہاں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا. سنو، وہ عالم نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا. کتاب یاد ہونا الگ بات ہے. میں تو حضرت کی بات نقل کر رہا. حضرت فرماتے تھے کہ کتاب تو غیر مسلم بھی یاد کر لے گا، دماغ اس کے پاس بھی ہے. کون؟ غیر مسلم. جی ہاں، وہ بھی کتاب یاد کر لے گا. آنکھ اس کے پاس بھی ہے، دماغ اس کے پاس بھی ہے. جی ہاں، اس کے پاس دل نہیں ہے. بس اس کے پاس دل نہیں ہے. جی ہاں، ورنہ دماغ اس کے پاس بھی ہے. کہ علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ علم اللہ کا ڈر پیدا کرے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. جی ہاں، کہ علم خشیہ پیدا کرے گا. علم خشیہ پیدا کرے، اللہ کا خوف. حدیث فرمایا کہ علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا. علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم، کہ زبان کا علم تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا. یہ وہ علم ہے، یہ معلومات ہے. دل متاثر نہیں ہے، دل متاثر نہیں. فرمایا کہ یہ زبان کا علم ہے، یہ اس کے لیے مصیبت بنے گا. اسی طرح حدیث میں. اور دل کا علم، کہ دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. دل کا علم اس کو نفع دے گا. جی ہاں، کیونکہ دل کا علم اس کے اندر خوف پیدا کرے گا. خشیے کی جگہ، خوف کی جگہ دل ہوتا ہے. خوف و خشیے کی جگہ دل ہے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم اس کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم اس کو، کہ دل کا علم اس کو نفع دے گا. کہ اس لیے علم کی دعوت دو تاکہ دعوت سے علم میں رسوخ بھی پیدا ہو. یہ بھی ایک بات ہے. کیونکہ دیکھو، وہ مال اور دنیا کہ اگر اس کو غربا پر، فقراء پر، یتیم اور مساکین پر اس مال کو خرچ کیا جاوے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں خرچ کرنے والے کو. ایسا ہی ہے نا کہ ہاں، کہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا، اجر آخرت میں، اور اس کا بدل دنیا میں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسکین کو اپنا پرانا کرتا پہنا دیا، پرانا کرتا جو اتار کے اپنے سے بیکار ہو گیا ہے، کہ وہ پرانا کرتا اگر کسی مسکین کو پہنایا تو جب تک اس کرتے کا ایک تاگا بھی اس مسکین کے بدن پر رہے گا، پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا. پہنانے والے کو اجر ملتا رہے گا، چاہے پہنانے والا مر جائے، قبر میں چلا جائے، ختم ہو جائے. جی ہاں، مسکین کے بدن پر پورا کرتا نہیں بلکہ ایک دھاگا بھی اس کرتے کا اگر اس کے بدن پر رہ گیا، اس وقت تک پہنانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. یہ تو دنیا کے لیے ہے. اگر کوئی عالم اپنے علم سے دوسرے کو نفع پہنچاوے تو اللہ رب العزت جب مال خرچ کرنے والے کو مال دیں گے تو علم خرچ کرنے والے کو علم کتنا دیں گے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، اگر میں یہ اللہ کی مخلوق کو پہنچاؤں تو اللہ اس پر مجھے کیا دیں گے؟ جی ہاں، کہ دونوں کا وعدہ ہے کہ ہم معلم کے رزق میں برکت کریں گے اور اس کے علم میں اضافہ کریں گے. سنو، کیونکہ اپنے علم سے ہماری مخلوق کو ہماری ذات سے جوڑنا چاہتا ہے. ہماری مخلوق کو ہماری ذات سے جوڑنا چاہتا ہے علم کے ذریعے. جب ایک مسلمان کی مالی ضرورت کے پورا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک مسلمان کی علم کی ضرورت کے پورا کرنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. اور رزق کی تو کیا بات ہے، اللہ اکبر. حضرت کی باتیں یاد پڑھا کرو. حضرت فرماتے تھے کہ جتنے کالجوں میں اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا ماسٹر صاحب، جب تک تم پڑھاتے رہو گے تمہاری تنخواہ کا رزق
ہماری تنخواہ ہمارے جتنی. بیمار ہو گئے ہم علاج کرائیں گے, مکان ہم دیں گے, ضروریات ہم پوری کریں گے. جب تم ہمارے کام کے نہیں رہو گے تو پھر ہم تمہیں کیا دیں گے؟ پینشن دیں گے. جی ہاں, تمہارے کام کے نہیں رہے لیکن تمہیں پینشن ہم دیں گے. سنو, ہر سمجھتے تھے حکومت کا جہل پڑھا کر پلنے کا یقین ہے, اللہ کا علم پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے. اس کی بات ہے, حکومت کا جہل پڑھا کر پلنے کا یقین ہے کہ حکومت پالے گی, کیونکہ ہم حکومت کا جہل پڑھا رہے ہیں, وہ پالے گی. اللہ کا علم پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے. آنے والوں کو حدیثیں پڑھانا, سمجھانا, بتلانا. اللہ نے ایسا مستغنی کیا رزق سے, ایسا مستغنی کیا کہ لو ابو ہریرہ یہ 17 کھجور اٹھا کے رکھ لو, جب ضرورت پڑا کرے کھا لیا کرو. اور فرماتے میں نے 17 کھجوروں میں سے 17 کھجوروں میں سے میں نے آپ کے زمانے میں کھایا, پھر ابوبکر کے صدیق کے زمانے میں کھایا, پھر عمر کے زمانے میں کھایا, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کھایا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میرا وہ تھیلا گم ہو گیا جس میں نے 17 کھجوریں رکھی تھی. میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائی ہیں. کتنی؟ 1050 من. کتنی میں سے؟ 17 میں سے. اس میں کمی نہیں ہوئی, وہ 17 کی طرح نہیں. اس تھیلے میں سے کھجوریں نکالی جاتی تھی, اس میں ڈالی نہیں جاتی تھی. ہمارا علم بڑھا رہے ہو, ہم تمہیں پالیں گے. ہاں, یہ تھے مزے کہ ہمارا علم پڑھاؤ ہم پالیں گے. یہ تھی بات کہ سب سے زیادہ برکت کا عمل ہے, سب سے بڑا برکت کا عمل, سب سے بڑا برکت کا عمل کہ ہمارا علم بڑھاؤ ہم پالیں گے. تو کتنا عرصہ کھائی کھجوریں آپ کے زمانے سے لے کر عثمان کی شہادت کے بعد تک. یہ سمجھایا گیا تھا کہ تم ہمارے علم کے داعی بنو, ہمارے علم کے معلم بنو. اس لیے علماء کو متحرک بنایا ہے, علماء کو متحرک بنایا کہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کا علم پہنچاؤ. کہ متحرک بنایا اور علماء کو بادل کی طرح بنایا, بادل کی طرح کہ خشک زمینوں میں تازگی آئے گی, یعنی جاہلوں میں علم آئے گا تو ان کے اندر کی صلاحیتیں حق پر لگیں گی, امت کے مسائل حل ہوں گے اس سے کہ تم علم کو لے کر ایسے پھیرو جیسے بادل پانی لے کر پھرتے ہیں. اور زمینوں کو جا کے سیراب کرتے ہیں.